کیا یہ ناگزیر تھا یہ جواب دینا، اور کیا اگر دیکھا جائے تو دیر بگر اسٹریٹجک ایشوز ٹو فائٹ؟ ایران شاید یقیناً اپنے ریولوشنری رجیم کے ایک اپنے مزاج کی وجہ سے پرابیبلی وانٹس ٹو بی ان اسٹیٹ آف کانسٹنٹ کانفلکٹ یا ریٹیلیشن، جس طرح ادھر سے ایک پریشر بھی بلڈ ہوتا ہے، دیٹس پرابیبلی ہاؤ وہ لوگوں کو ادھر موبلائز بھی کیا جاتا ہے. مگر پاکستان کا بہرحال ہمیشہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مزاج رہا ہے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس پہ آپ اندازہ لگا لیں. جب ممبئی بامبنگ ہوئی ہے تو آئی واز ویری اپسیٹ بیکاز اس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے اور بہت سی نیشنلٹیز کے تھے، اور پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہوا تھا. مجھے ایک میسج آئی ان دنوں میں کہ فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سینیٹر مکین، سینیٹر لنڈزے جو ابھی بھی ہیں لیڈنگ ریپبلکن سینیٹر، اور ہال بروک، وہ یہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. آئی واز ناٹ فارن منسٹر دین. تو میں حیران ہوا. تو لاہور میں ایک نسبتاً سیکرٹ سی میٹنگ کی گئی اور مجھے لنچ پہ بلایا گیا. اور میں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہندوستان سے ہیں، بڑا غصہ ہے. میں نے کہا وہ تو قابل فہم ہے. کہنے لگے نہیں جنگ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا اپنا رول ادا کریں کہ جنگ نہ ہو. تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہندوستان بفرض محال ایک لمیٹڈ سٹرائک کر دے اس پہ یہ جو ہے مرید کے، جو کہ ہیڈ کوارٹرز تھا ان کا لشکر طیبہ کا، تو آپ اگر اس کو اگنور کر دیں تو شاید جنگ بچ جائے گی. ہندوستان جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ ایکول ہو گیا. میں نے کہا پہلی بات تو پاکستان یہ ایڈمٹ کرے گا کہ بمبئی بمبنگ پاکستان نے کرائی ہے. ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے. اور اس کے بعد ممبئی میں کے بعد میں نے کہا آپ جنگ رکوانے آئے؟ ان کا ہاں. تو میں نے کہا میرے پاس کیوں آئے؟ ان کا آپ نے بڑی کوشش کی ہے پاکستان انڈیا کی نارملائزیشن کے لیے، جو کہ میں ہمیشہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، خطے میں امن، ہندوستان سے امن. تو انہوں نے کہا جی ہو جانے دیں. میں نے کہا جی میں تو کوئی بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دو یا نہ دوں، آپ جنرل کیانی کو مل لیں. لیکن میں نے کہا ایک بات بتا دوں کہ گارنٹیڈ ہے کہ جس دن انڈین ایئر فورس حملہ کرے گی، نیکسٹ ڈے ود ان 24 آورز اور 36 آورز پاکستان آرمی ول بی کمپیلڈ ٹو ریسپونڈ، کیونکہ اپنے عوام کی نظروں میں وہ ڈی لیجیٹمائز ہو جائے گی. ایران ناٹ نو دس؟ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایران شوڈ ہیو نون. ایران شوڈ ہیو آلسو نون واٹ ہیپنڈ ان بالا کوٹ. ایران نے جو غلطی کی ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک دے تھاٹ اسٹریٹ، جس کا آپ ذکر کر رہی تھی ایجیٹیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ، اس ایجیٹیٹڈ اینڈ کنفیوزڈ. دیکھیں حملہ یہ 3-4 چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں which did not go well. مثلا اسرائیل نے جب حملہ کیا اور وہ معصوم فلسطینیوں کا خون کر رہا ہے ان ٹوٹل وائلیشن آف آل لاز اینڈ نارمز، تو ان کے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا تھا جس کا مطلب یہ لیا جا رہا تھا کہ نہیں if the people keep on fighting تو ایران کا ایک رسپانس آئے گا. اب وہ رسپانس نہیں آیا. 104 دن ہو گئے ہیں تو ان کے اندر آلریڈی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 200 دن پریشرز غازہ کی کانفلکٹ کے بعد سیریا، عراق، لیبنان، ایران ایک ہائی سٹیکس کی بات ہے. جی IRGC کمانڈرز آر آلسو انڈر 200 دن عورتوں نے women have agitated and that was also a sign of something. یہ ساری چیز میرے خیال میں پہلے ایران بجائے اسرائیل سے کرتے پہلے شام پہ حملہ کر دیا، عراق پہ کر دیا اور پاکستان پہ. کوئی سینس نہیں بن رہا کہ اس کو آپ کسی طریقے سے بنائیں سوائے یہ کہ اگر آپ کو $1 million question right now is کہ کتنی مزید جوابات کی تکراریں ہوں گی، ایٹریشنز ہوں گی، ایسکلیٹری ریسپانسز ہوں گے کہ ہر فریق کو مطمئن کیا جا سکے. بیکاز اب تو the ball is in Iran's court essentially. Do you think they will be compelled by the same pressure to respond? It should not be. دیکھیں پہلی بات تو یہ پاکستان انڈیا ریلیشنز اور نیچر ہے، پاکستان ایران ریلیشنز کمپلیٹلی ڈفرنٹ نیچر کے ہیں. ہماری ان سے صدیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، مذہبی، ثقافتی، تمدنی، اور ہمارے لاکھوں زائرین جاتے ہیں پلگرمیجز پہ ایران اور عراق. تو وی آر ناٹ ان دا سیم کیٹیگری. انہوں نے ایک غلط اندازہ لگایا اور حملہ کیا. بارڈر مینجمنٹ کے پرابلمز ہیں، میں مانتا ہوں.
آگے لیکن ہم نے اور طریقے سے ڈیل کیا. سر یہ غلط اندازہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ اور وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ جدھر سے ہمیں خطرہ ہوگا مغرب یا مشرق ہم اٹیک کریں گے. سو اٹس ناٹ جسٹ اے مس کیلکولیشن, اٹ سیمز دیر واز اے لاٹ آف تھاٹ پٹ انٹو دس. سو اگر گاڈ فاربڈ میرا تو خیال ہے جو میرا اپنا خیال ہے کہ فورن منسٹر ڈڈ ناٹ ایون نو, اور میں اس کی وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں 3 پاور سینٹرز ہیں. ایک آف کورس الیکٹڈ گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ کی, پھر ان کے ریئل لیڈر رہبر ہیں, اور پاسداران یا ریولوشنری گارڈ ایک اور اینٹی ہے. اور وہ جو اینٹی ہے وہ بڑے پریشر میں ہے بیکاز آف سم آف دا فیکٹرز دیٹ آئی مینشنڈ. تو انہوں نے, اور پھر جنرل قاسم سلیمانی جو ایک انڈاؤٹڈ ہیرو ہیں, ان کے مزار پہ جو ان کی اینیورسری پہ جو حملہ ہوا, اس سے پہلے شام میں نہ صرف اسرائیل نے حملہ کیا, وہ موسوی صاحب جو ان کے کوآرڈینیٹر تھے بٹوین ایران اینڈ پرو سیرین فورسز, تو انہوں نے جو سارا کیا تو پریشر ان پہ بڑھ رہا تھا. ایران اتنا آئسولیٹڈ ہے کہ اس نے ایک وے آؤٹ تھا کہ کچھ ملکوں سے کنسلٹیشن کرتا کہ فیس سنگھ کو وے آؤٹ بنائے. تو وہ اسلامک ساری OIC کی میں بات نہیں کر رہا, کچھ ممالک سے بات چیت کر سکتے تھے. ان کی اب تو ٹاکنگ ٹرم سے سعودی عربیہ سے بھی ہو گئے, پاکستان سے بات چیت کر سکتے تھے. تو جو انہوں نے رستہ نکالا ہے, اب جو کہہ رہی ہے نا فورن منسٹر کی, تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہی واز جسٹ گیون اے بریف, کیونکہ یہ سینس کسی چیز میں کسی ملک کا جو فورن آفس ہے قصوری صاحب کہ آپ پاکستان میں اٹیک کر کے جو اسرائیل کی طرف سے آپ کو غصہ اور غم و غصہ ہے اس کو آپ ڈائلوٹ کر سکیں گے. دیٹ ڈزنٹ میک سینس ایدر. مگر اب سوال یہ ہے کہ کون کلائم ڈاؤن ماڈریٹ کر سکے گا دونوں. ہاں, اٹینشن ڈائیورٹ. سو اٹینشن تو اسرائیل سے بھی ڈائیورٹ ہو گئی ہے نا قصوری صاحب. ہو گئی ہے نا, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دی ہیپیسٹ کنٹری ٹوڈے از اسرائیل. اینڈ جو آفٹر واٹ ایران ہیز ڈن, یو آر ٹرائنگ ٹو میک سینس اور آسکنگ می ٹو میک سینس آف واٹس سم تھنگ دیٹ آئی تھنک از سینسلیس. اوکے, I have tried hard to think unless somebody can guide me, unless what you said کہ revolutionary spirit ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے. خاص طور پہ جب ویمن کے اتنے مسائل پیدا ہو گئے وہاں کہ ایسے لگتا تھا کہ رجیم کے چینج کے درپے لوگ, عورتیں جو تھیں, اٹ واز ناٹ سمپلی عورتیں, ان کے پیچھے مرد بھی تھے. تو ایرانین سوسائٹی میں ٹرم آئل تھا. یہ کافی دیر سے چل رہا ہے. تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ سینس نہیں, میں تو اگری کر رہا ہوں. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا قصوری صاحب کہ اب کلائم ڈاؤن اس پوزیشن سے کلائم ڈاؤن کون ماڈریٹ کر سکتا ہے؟ چین نے پچھلے سال اس کا وے آؤٹ ہے. ایران has luckily offered, and Iran is a friend of Pakistan, a trusted friend of Pakistan. ایران نے سعودی عرب, چائنا نے سعودی عرب اور ایران کی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اس میں اس کا رول پلے کیا ہے. وہ ہمارے درمیان کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ دا لیڈرشپ ان ایران از پریپیئرڈ ٹو. آج مجھے ایک اچھی خبر نظر آئی ہے, پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں, کہیں پٹی چل رہی تھی کہ 100 یا 150 ٹرک گیا ایران میں آلو اور کچھ اور چیزیں لے کے, وچ مینٹ کہ ٹریڈ بارڈر کا ہمارا بند نہیں ہوا. اٹس اے گڈ سائن. اگر سینس پریویل کرے, یو کین سے اٹس کوئٹس. انہوں نے حملہ کیا نا, جواب دے دیا. اٹس ناٹ کہ ہماری کو ون اپ مین شپ ہوئی ہے, برابر ہو گیا نا. تو اگر ریشنلائز کرنا ہے تو دس از ون وے آؤٹ.